بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بہت ہی اہم ٹاپک ہے۔ یہ میری ویڈیو آپ بہت ہی توجہ سے سنیں اور یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہونے لگی ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پولن الرجی، یعنی جو اسلام آباد میں پائی جاتی ہے پولن الرجی۔ ہماری باڈی کسی بیرونی حملے کے دوران ہائپر سینسٹیو ہو جاتی ہے، یعنی جب بھی ہمارے جسم پہ کوئی بیرونی وائرس یا بیکٹیریا حملہ آور ہوتا ہے تو ہماری جو باڈی ہے وہ ہائپر سینسٹیو ہو جاتی ہے اور الرٹ ہو جاتی ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ یعنی اگر ہمارا امیون سسٹم مضبوط ہوگا تو ٹھیک، ورنہ بیرونی حملے میں آنے والے پارٹیکلز ہمارے جسم پہ غالب آ جائیں گے، وہ ہمارے جسم میں انٹر ہو جائیں گے اور ہمارے جسم میں داخل ہونے کے بعد ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ الرجی کی کتنی ٹائپس ہیں۔ ایک تو سیزنل الرجی ہے کہ ہر موسم میں ہوتی ہے، کچھ لوگوں میں سیزنل الرجی پائی جاتی ہے، کچھ میں رینائٹس الرجی ہوتی ہے اور کچھ لوگوں میں جو ہے وہ فوڈ الرجی ہوتی ہے۔ فوڈ سے کوئی بھی کھانا کھاتے ہیں، ایک کسی خاص کھانے کی وجہ سے یہ ہوتی ہے، وہ کھانا اس کو موافق نہیں ہوتا۔ اور کف الرجی ہوتی ہے، یعنی کھانسنے کی وجہ سے جو الرجی کھانسی پیدا کرتی ہے۔ اور ڈسٹ الرجی جو ڈسٹ سے پیدا ہوتی ہے وہ ڈسٹ الرجی ہوتی ہے۔ پھر سکن الرجی ہوتی ہے اور گلوٹن الرجی ہوتی ہے، اس کے بعد لیکٹوز الرجی ہوتی ہے۔ لیکن ہم بات کر رہے ہیں پولن الرجی کی۔ الرجی کی تو بہت سی قسمیں ہیں، لیکن ہم بات کر رہے ہیں پولن الرجی کی۔ پاکستان کے کچھ علاقوں کے ساتھ ساتھ اسلام آباد میں بھی پولن الرجی پائی جاتی ہے۔ پولن کے پارٹیکلز جو ہیں وہ ہوا کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آنکھ، ناک اور کان متاثر ہوتے ہیں۔ ناک سے اور آنکھوں سے پانی جاری ہو جاتا ہے، یعنی پولن کی وجہ سے۔ یہ جو پولن کے دانے ہوتے ہیں، یہ جو ہوا کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں، اور ان کی وجہ سے اثرات کیا ہوتے ہیں پیشنٹ پہ کہ اس کے ناک اور کان اور آنکھ تینوں متاثر ہوتے ہیں۔ دوستو، اس دوران ماسک کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ اب ہم سمٹمز دیکھتے ہیں کہ جس پیشنٹ کو یہ بیماری لگ گئی ہے تو اس میں کیا کیا سمٹم پائے جاتے ہیں۔ اس کی ناک اور آنکھوں سے پانی جاری ہو جاتا ہے، یعنی اسے بہت زیادہ چھینکیں آتی ہیں اور زکام ہوتا ہے، اریٹیشن ہوتی ہے، اس کی ناک میں خارش ہوتی ہے اور اریٹیشن ہوتی ہے، اور اس کی ناک میں خارش ہوتی ہے، جلن اور درد بھی ہوتی ہے، پھر ایچنگ ہوتی ہے ناک میں، اور بہت زیادہ پانی چلنا شروع ہو جاتا ہے اس کی ناک سے۔ ایک یہ ٹوٹکا بھی ہے دوستو، میں نے شیئر کرنا تھا آپ کے ساتھ، کہ اگر ایسے لوگ جن کو الرجی ہے، پولن الرجی ہے خاص طور پہ، وہ اگر 1 چمچ اسب گول کا چھلکا اور 1 چٹکی جو ہے نا وہ کلونجی اور 1 چمچ شہد، ان تینوں کو اگر مکس کر لیں اور یہ نہار منہ سے وہ لے لیں روزانہ۔ پھر اس کے بعد ایک قہوہ بھی ہے، اگر اس طرح کے پیشنٹ لونگ، دارچینی، اجوین، پودینہ 3 تولہ لے لیں اور قہوہ بنائیں، تھوڑا سا جوش دے کے پانی میں، اسے آپ صبح شام 2 ٹائم پی لیں تو انشاءاللہ اسی سے آپ کو کافی فرق پڑ جائے گا۔ پھر رات کو سوتے وقت ایک اور کام کر لیں کہ جو آئل ہے خاص طور پہ روغن بادام، اس کے چند قطرے ناک میں ڈال لیں دونوں طرف، جو افیکٹڈ سائیڈ ہے اس سائیڈ پہ آپ روغن بادام کے آئل کے 2 قطرے ڈال لیں اور روزانہ یہ عمل دہرائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ 2 ہفتے تک آپ نے یہ کام کرنا ہے اور اس سے آپ کو بہت زیادہ بہتری محسوس ہوگی۔ دوستو، اب ہم ٹریٹمنٹ کی طرف جاتے ہیں۔ سب سے پہلی جو میڈیسن ہے وہ ہے ایلیم سیپا 30 پوٹینسی میں۔ ناک سے جلندار پانی کا خارج ہونا، یعنی وہ پانی چھیل دیتا ہے ناک کو، جہاں جہاں وہ پانی لگتا ہے وہ چھیل دیتا ہے۔ ایلیم سیپا بہترین میڈیسن ہے 30 پوٹینسی میں۔ دوسری جو میڈیسن ہے وہ ہے یوفریزیا 30 پوٹینسی میں۔ آنکھوں سے جلندار پانی آئے، یعنی آنکھوں سے پانی چبن ہوتی ہے اس پانی سے، تو یوفریزیا 30 پوٹینسی میں دیں گے آپ۔ اور اگر ڈائریکٹ دینی ہے یہ میڈیسن یوفریزیا تو 3 قطرے 4 بار بھی دن میں دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی میڈیسن ہے آرسینکم ایلبم 30 پوٹینسی میں۔ گلا خشک ہو، چھینکیاں اور ناک سے پانی جاری، یعنی گلا خشک ہے، چھینکیں آرام نہیں لینے دے رہی پیشنٹ کو،
چھینکوں سے اتنا تنگ آ گیا ہے کہ آرسینکم ایلبم آپ 30 پوٹینسی میں دیں گے. اس کے بعد ایک اور میڈیسن ہے ارنڈو 30 پوٹینسی میں. ناک میں خارش اور کھجلی ہو تو یہ رینائٹس پرابلم کو سالو کرتی ہے. اس کے بعد ایک اور میڈیسن ہے پوتھوز 30 پوٹینسی میں. یہ ڈسٹ الرجی کی میڈیسن ہے بہترین، پوتھوز 30 پوٹینسی میں. اس کے بعد ایک اور میڈیسن ہے ڈلکا مارا 30 پوٹینسی میں. موسمی تبدیلی کی وجہ سے الرجی ہو، اگر موسم تبدیل ہوتا ہے تو پیشنٹ کو اس کے اثرات محسوس ہوتے ہیں، تو ڈلکا مارا 30 پوٹینسی میں. اس کے بعد ایک اور میڈیسن ہے جو پولن الرجی کی ہے، ہسٹامینم 30 پوٹینسی میں. ہسٹامینم 30 پوٹینسی میں پولن الرجی کی بہترین میڈیسن ہے. اور جن لوگوں کو پولن ہو اور جو جن کے ٹیسٹوں میں اسینوفل زیادہ آیا ہو، اسینوفل WBC کا ایک پارٹ ہے، اگر اسینوفل زیادہ آیا ہے تو وہ الرجی کو ظاہر کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہسٹامینم آپ 30 پوٹینسی میں اور اس سے بڑی طاقت میں بھی لے سکتے ہیں. اس کے بعد ایک اور میڈیسن ہے ایریلیا ریسیموسا کیو فارم میں. یہ مدر ٹنچر ہے. ناک گلے میں خارش ہوتی ہے، نزلہ اور زکام بھی ہو جاتا ہے. یعنی الرجی کی وجہ سے ناک اور گلے میں خارش گدگدی ہوتی ہے اور ناک سے پانی بہتا ہے اور زکام بھی ہوتا ہے. ایریلیا ریسیموسا کیو فارم میں. اس کے بعد دوستو پیکانا کمپنی کی 2 بہت ہی اچھی میڈیسن ہیں. یہ بھی ان لوگوں کے لیے ہیں جو الرجی سے تنگ ہیں اور اسینوفیل جن کا بڑا ہوا ہے. سب سے پہلی جو میڈیسن ہے پیکانا کمپنی کی PK 32 ڈراپس ہیں. یہ آپ نے 10 ڈراپ لینے ہیں 3 ٹائمز. ایک اور اس کے ساتھ PK 27 ڈراپس ہیں. یعنی یہ جو دونوں ڈراپ ہیں PK 32 ڈراپس اور PK 27 ڈراپ، یہ دونوں آپ نے تھوڑے سے نیم گرم پانی میں آپ نے 10 ڈراپ دونوں میڈیسن کے ڈالنے ہیں اور دن میں 3 مرتبہ لینی ہے یہ. اس کے بعد کچھ SOPs ہیں دوستو، وہ آپ نے کہ ماسک لگانا ہے، ہاتھ بار بار دھونے ہیں، اور اس کے بعد چھینکنے کے بعد ہاتھ جو ہے وہ آپ نے منہ پہ رکھنا ہے. یعنی چھینک لینی ہے آپ نے تو اس طرح سے آپ نے چھینک کو روکنا ہے اور اس طرح سے پھر آپ نے منہ دھونا ہے اور اپنے جسم کی صفائی رکھنی ہے اور ٹھنڈی چیزوں سے بچنا ہے. یہ جو ٹھنڈے مشروبات ہیں ان سے الرجی بڑھتی ہے. ٹھنڈ سے جو ہے نا ایسے مریضوں میں ٹھنڈ سے جو ہے وہ پرابلم ہوتی ہے اور ان کی تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے میں اجازت چاہتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.